السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو ایوری ون. ویلکم ٹو مائی چینل آل ویورس اینڈ آل سبسکرائبر. تمام دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے کہنا چاہوں گا، اگر اللہ نے تمہاری دونوں آنکھیں سلامت رکھی ہیں اور تمہاری انسانیت، تمہارا ضمیر اگر زندہ ہے، تو پھر اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. میں نے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں، مجھے کچھ سوالات کا جواب چاہیے تم لوگوں سے. کچھ معاملات میں تمہاری عقل کو، تمہارے شعور کو، تمہاری غیرت کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے. بعض دفعہ تم لوگ آنکھوں والے وہ باتیں نابینا لوگوں کے ساتھ کر جاتے ہو، وہ حرکتیں کر جاتے ہو مذاق ہی مذاق میں، جو بات، جو حرکت تمہارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ برداشت نہیں کر سکتا، جو بات، جو حرکت ان پڑھ سے ان پڑھ آنکھوں والا برداشت نہیں کر سکتا، وہ حرکت میرے نابینا بہن بھائیوں کے ساتھ، ماسٹر لیول، پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں کے ساتھ، گیزیٹڈ آفیسرز کے ساتھ اور ٹرپل ماسٹر لیول کی ڈگری ہولڈر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ حرکتیں، وہ شرارتیں، وہ بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، جو کہ تم لوگوں کے لیے ایک بہت عام سی بات ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. میں بات کروں گا روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر جو تم لوگوں کا بیہیو نابینا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر اوقات، سارے نہیں لیکن 90% یہی کام کرتے ہیں. کسی نابینا کو دیکھیں گے تو چند پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا دینے سے سمجھیں گے کہ ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ صاحب حیثیت ہو، تم اس کا مقصد نہیں پوچھتے، تم اس کے کھڑے ہونے کی وجہ نہیں پوچھتے، اس کو مشکل کیا ہے، اس کو دشواری کیا ہے، وہ کس لیے کھڑا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس نے روڈ کراس کرنا ہے، وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، کیا پرابلم ہے اسے، یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے، یہ نہیں پوچھتے. جہاں پہ کسی نابینا کو دیکھو گے اپنی طرف سے بہت ایفیشنٹ، اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ سیٹھ ظاہر کرتے ہوئے چند پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر دیا، ہم نے اس کی ہیلپ کر دی، ہم نے یہ کر دیا. ہم نابینا لوگوں کی ہیلپ صرف یہ چند پیسے نہیں ہیں. نابینا لوگوں کی ہیلپ یہ نہیں ہے جو تم لوگ ان کے ساتھ کرتے ہو کہ 4 دن جوتے سیدھے کرنے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اپنا مطلب نکالنا اور اس کے بعد غائب ہو جانا. یہ ہیلپ نہیں ہے. ہمیں، میرے نابینا بہن بھائیوں کو، ہمیں اتنی بلندی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس بلندی پہ پہنچا کے ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے. ہمیں اتنا وہ پروٹوکول اور اتنی اسپیشلٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ اسپیشل کر کے ایک اچھوت کی طرح علیحدہ کر دیا جائے. جو بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ کوئی عام لوگوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے نابینا لوگوں کی. ان کے معاملے میں ہی، بنیادی حقوق اور بنیادی ضروریات کے معاملے میں ہی اگر انصاف کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نہ بھی کسی قسم کا کوئی اسپیشل ٹیگ اور اسپیشل لیبل لگائیں، آپ نہ ہمیں جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ کریں ترس کی نظر سے، تو الحمدللہ اس کے بغیر ہی جو ہے وہ بڑا اچھا گزارا ہو سکتا ہے. وہ پیرنٹس، وہ بہن بھائی جن کے گھر میں
کوئی نابینا بچہ ہے، بچی ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی شروع کے 4 دن جب تک وہ بچہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے، جب تک وہ بچہ سمجھدار نہیں ہے، جب تک اس کو شعور نہیں ہے، اس وقت تک قدم قدم سے اس کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بڑی ہمدردیاں جتاتے ہیں۔ وہ بہن بھائی جو اس کے عقل مند اور اس کے دانشور ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، جب وہی بچہ یا وہی بچی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے اور اپنے اچھے برے کی پہچان کرنے لگ جاتا ہے، تو وہی بہن بھائی اور وہی ماں باپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اتفاق نہیں ہوا ایسی سچویشن فیس کرنے کا، وہ شاید اس بات کو نہ سمجھ پائیں، لیکن وہ بہت سارے نابینا لوگ جن کو وراثتی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، وہ بہت سارے نابینا لوگ جو اپنے گھر ہونے کے باوجود رینٹڈ رہتے ہیں، وہ بہت سارے نابینا لوگ جو گھر میں 10 آنکھوں والے ہونے کے باوجود جن کو باہر سے کسی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے، کیونکہ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو پہچان ہے، اس کو اللہ نے اگر صلاحیت کوئی ہم سے زیادہ دے دی ہے، تو تمہاری وہاں پہ جیلسی کی جو ہے وہ ابتدا ہو جاتی ہے، اور وہاں سے پھر تم لوگ اس کا تماشا دیکھتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حکومتی لیول پہ جو مسائل ہیں ان کے لیے بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان کے لیے کام ہو رہا ہے، ان کے لیے بہت سارے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو چیزیں گھروں میں میرے نابینا بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم نے خود اس طرح کے معاملات کو فیس کیا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے معاملات کو فیس کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کے لیے تمہیں غیرت کون دلائے گا؟ اس کے لیے تمہارا ضمیر کب جاگے گا؟ حالانکہ ایک نابینا بچے یا بچی کے اوپر ماں باپ کا خرچہ ایک نارمل آنکھوں والے بچے یا بچی کی نسبت 10 گنا کم خرچہ کرنا پڑتا ہے ماں باپ کو۔ الحمدللہ پاکستان جیسے غریب ملک میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ نابینا بچوں کے ادارے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ حکومتی خرچ پہ یا این جی اوز جو ہیں وہ جس طریقے سے بھی فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، لیکن وہ لوگ نابینا لوگوں کی تعلیم و تربیت کے ادارے فری چلا رہے ہیں۔ یہ بہن بھائی، یہ ماں باپ، جب تک بچہ اس ادارے میں پڑھتا ہے ان کو اس لیول پہ جا کے خرچہ نہیں کرنا پڑتا جو ایک عام آنکھوں والے بچے یا بچی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود ماں باپ، بہن بھائی جتاتے ہیں، ہم تمہارے لیے جاتے تھے، ہم تمہیں ہاسٹل چھوڑ کے آتے تھے، ہم تمہیں مہینے کا خرچ دیتے تھے، ہم تمہیں ہفتے کا خرچ دیتے تھے، ہم تمہیں یہ لے کے دیتے تھے، ہم تمہیں وہ کر کے دیتے تھے، اور اس کو ساری عمر جو ہے وہ اسی پریشر میں رکھ کے اس سے اپنے مطلب اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ڈینائی نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ جو رشتے ہیں ہم لوگ ان رشتوں کی پہچان، ان کے احترام کو سمجھتے ہیں، لیکن خدمت کے لیے یہ بلیک میلنگ کا والا طریقہ اختیار کیا جانا یہ بے غیرتی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ کسی نے آج تک اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا، کسی نے اس کے اوپر آج تک آواز نہیں اٹھائی۔ جو ظلم ہماری نابینا بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور متواتر ہوتا آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں کرتا، کوئی اس معاملے کو سیریس نہیں لیتا۔ ہماری این جی اوز والے بھی اس معاملے میں بے بس ہیں۔ ہمارے جو لوگ کچھ عزت کچھ مقام پا لیتے ہیں وہ لوگ بھی شاید اس معاملے میں بے بس ہیں، یا پھر اپنے چند پیسوں کی خاطر، اپنی ڈونیشن کی خاطر وہ لوگ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نابینا بچیاں جب کام کرنے لگ جاتی ہیں، جب کسی اچھے عہدے پہ فائز ہو جاتی ہیں، اچھی پوزیشن میں ہو جاتی ہیں، ڈگری ہولڈر ہو جاتی ہیں، تو ان کے اپنے بہن بھائی، ان کے اپنے ماں باپ
ان کی شادیوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کا گھر نہیں بسنے دیتے، اور ان کو گھر میں صرف اور صرف ایک اپنی ATM مشین کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور ان کو ان کا جو بنیادی حق ہے، جو ان کی ضرورت ہے، جو ہر مذہب کے مطابق جائز ہے، جو اسلام کا ایک اہم نقطہ ہے، جو سنت ہے، ان کو ان کا گھر بسانے سے روکنے کے لیے مختلف قسم کی ہرڈلز پیدا کی جاتی ہیں۔ کون اس بات کا جواب دے گا؟ کس طرح سے تم لوگوں کی غیرت جاگے گی؟ اور ہر قوم کی طرح، ہر معاشرے کی طرح، ہر کمیونٹی کی طرح یہاں پہ بھی کچھ گندی مچھلیاں موجود ہیں اس کمیونٹی میں بھی، جو استادوں کے روپ میں اور NGO ہولڈرز کے روپ میں، سارے نہیں لیکن کچھ حد تک یہ لوگ ہیں۔ کوئی کمپیوٹر ٹیچر بنا ہوا ہے اور کوئی کچھ بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ ان بچیوں کے پیرنٹس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور غلط گائیڈ کر کے اگر وہاں پہ کوئی کوشش ہوتی ہے ان بچیوں کا گھر بسانے کے لیے، تو یہ لوگ اس میں ہرڈلز پیدا کرتے ہیں۔ یہ گندی مچھلیاں اس کمیونٹی کے اندر بھی موجود ہیں، جو اس طرح کے پازیٹیو معاملات کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اور پھر طرح طرح کی ہرڈلز پیدا کر کے جو ہے وہ ان بچیوں کو ان کے اس حق سے محروم رکھا جاتا ہے، لیکن کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میری کمیونٹی کے وہ نامی گرامی لوگ جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، جو بڑے بڑے مقام پہ پہنچے، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، جو دنیا میں اپنا ایک نام، اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، ہمارے بہت سارے وہ بھائی، بہت ساری وہ بہنیں، مگر اس مسئلے کے اوپر ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ہر بندہ خود نمائی میں لگا ہوا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میرا اس چیز میں فن ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں اس گریڈ سے ریٹائر ہوا ہوں، میرا سٹیٹس اور میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ میری پینشن 1.5 لاکھ ہے۔ لیکن اس حق کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی نہیں بولتا، کوئی اس معاملے میں کوشش ہی نہیں کرتا، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ اور نہ ہی ایسے ماں باپ اور ایسے لالچی بہن بھائیوں کو پوچھنے والا کوئی قانون ہے، اور نہ ہی ان کی اپنی غیرت جاگتی ہے، جو نابینا لوگوں کا حق نہیں دیتے، جو نابینا لوگوں کے راستے میں ہرڈلز پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور ان کو ان کے وراثتی حقوق سے بھی محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے 90%، 90 سے بھی زیادہ وہ نابینا لوگ ہیں جن کو وراثتی حقوق نہیں ملتے، جن کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ ان کی آواز کون بنے گا؟ ان کی آواز کہاں سے اٹھے گی؟ پھر ہماری 99% نابینا بچیاں جو کہ گھر سے یا تو گھر کے 3 کپڑوں میں رخصت ہو کے جاتی ہیں، یا پھر کسی NGO کی سپورٹ سے، کسی NGO کے بہاو سے پہ جو ہے وہ ان کا چند جوڑے اور کچھ ضروریات کی چیزیں ان کو ملتی ہیں۔ اور ماں باپ جب دوسرے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت قرضہ اٹھا کے کرنا پڑے، کوئی چیز سیل کر کے کرنا پڑے، کرتے ہیں۔ لیکن نابینا بچوں کے اوپر ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ ان کے اوپر خرچ بھی 10 گنا کم ہوتا ہے، اور ان کے اوپر ظلم 100 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ روڈ پہ چلتے ہوئے، دکانوں پہ جب ہمارے لوگ سودا لینے جاتے ہیں، بغیر پوچھے، بعض دفعہ بچیاں بھی ہوتی ہیں ہماری، ان کے ساتھ بھی یہ بدتمیزی کرتے ہیں، شرم نہیں آتی، ڈائریکٹ ان کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی طرف سے 10-20 دے کے پتہ نہیں وہ کون سا اپنے آپ کو حاتم تائی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات، بے بنیاد سوالات۔ بتائیں جی آپ کو نوٹ کی پہچان ہے، بتائیں جی یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ یار تمہیں نہیں پتا اگلا بندہ کہاں پہ جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ کس ٹینشن میں ہے، وہ کس پریشانی میں ہے، اور تم لوگ اپنی طرف سے
شغل میلہ کرنے کے لیے کبھی کسی کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا جائے کہ جی بتائیے کتنے کا نوٹ ہے، کبھی اس طرح کے طرح طرح کے سوال، جی آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے، تو آپ کو وہ کیسے پتہ چلتا ہے، تو آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ آج کے دور میں جب لوگ بہت جدید دور کا اور بڑے ماڈرن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی یہ نابینا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اکثر ہمارے لوگ جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں، راستہ صحیح لیفٹ پہ ہوگا بتائیں گے رائٹ، صحیح رائٹ پہ ہوگا بتائیں گے لیفٹ۔ ان لوگوں کو اتنی سینس ہی نہیں ہوتی، اپنی طرف سے مذاق مذاق میں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر یہ فضول قسم کے سوالات کرنے کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرح چلو، تعلق رکھو، تمہیں سب کچھ پتہ چلتا جائے گا۔ آپس میں تم لوگ کیوں نہیں آپس میں کسی کے اوپر یہ سوال کرتے، کوئی 20-25 سال کے بندے کو پکڑ کے کہ تم کپڑے کیسے پہن لیتے ہو یار، تم کھانا کیسے کھا لیتے ہو یار۔ کوئی کسی ان پڑھ سے ان پڑھ کے ساتھ بھی اس طرح کے آپس میں بھی سوال کیا کرو نا، تو پھر تمہیں پتہ چلے۔ اور وہ لوگ جو اس چیز کا تانا دیتے ہیں، میرے ایک دوست نے بتایا، وہ سرکاری ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور اس کے ساتھ پرابلم کیا پیش آئی کہ وہ اب ظاہر ہے رجسٹرڈ کے اوپر حاضری لگانی ہوتی تھی، تو وہ اللہ کا بندہ جا کے کسی نہ کسی سے کہہ دیتا تھا۔ یہ لوگ جان بوجھ کر حاضری نہیں لگایا کرتے تھے، اور بعد میں پھر اس کو پریشرائز کرتے تھے، جی آپ کی حاضری نہیں لگی، اب کیا ہوگا، آپ کی اٹینڈنس رپورٹ نہیں بنے گی تو آپ کی سیلری نہیں بنے گی، تو یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ اپنے حق میں بولتا تھا تو پھر جو اس کا کوئی سینئر آفیسر تھا وہ کہتا تھا جی کہ تم خاموش رہا کرو، تم بولو گے تو تم یہاں سے اگر تمہیں نکال دیا گیا تو باہر جا کے بھیک مانگو گے۔ وہ اس طرح کے سینئر آفیسر ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ ایسے لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ اگر بھیک مانگنے والی کی بات ہے تو بھیک مانگنے کے لیے کوئی ڈگری تو نہیں چاہیے۔ آنکھوں والے بھی بھیک مانگ سکتے ہیں۔ جو دوسروں کو بھیک کی مثالیں دیتا ہے وہ خود جا کے کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اس کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ خود جا کے بھیک کیوں نہیں مانگ لیتا؟ دوسروں کے اوپر مثالیں دینی، دوسروں کے اوپر جملے کسنے بہت آسان ہے، اس کے لیے کون سی ڈگری چاہیے؟ آج بھی آنکھوں والے زیادہ بھکاری ہیں، آنکھوں والے زیادہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ جہاں پہ مرضی جس طریقے سے مرضی سروے کر لیں۔ تو اس طرح کے بندے کو چاہیے کہ نوکری چھوڑے۔ نوکری میں بھی یہ اس طرح کے آفیسر کرپشن اور رشوت کے علاوہ تو کچھ نہیں نا، تو اسے بہتر ہے کہ پھر بھیک مانگ لیا کریں۔ آپ کو کس نے بھیک مانگنے سے روکا بھائی؟ جو آپ نابینا لوگوں کو بھیک 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 سناتے ہیں تو آپ بھی مانگ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو شاید زیادہ مل جائے، آپ کو آنکھیں گھما کے کرتب اور ٹیکنیکیں زیادہ آتی ہوں گی۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے جو لوگ غیرت مند ہیں، جو لوگ صاحب ضمیر ہیں، جن کے اندر کوئی انسانیت زندہ ہے، ان لوگوں کو اویئرنس دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے ماں باپ کو، ایسے بہن بھائیوں کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کمیونٹی میں بھی جو گندی مچھلیاں ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کمیونٹی کے معاملات سے لا تعلق کیا جانا چاہیے، اور جو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے، اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں سب لوگوں کے جو خاموش ہیں ان سب لوگوں کے ضمیر مر گئے، اور وہ لوگ لالچی ماں باپ خاص طور پہ ایسے اپنا حق جتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر 10 روپے خرچ کیے ہیں تو اس کا 10 لاکھ وہ سود سمیت نکالنے کے لیے لالچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک میری ویڈیو پہنچائیں، ایسے لالچی ماں باپ تک میری ویڈیو پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ بھی 4 کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کی غیرت جگانے کے لیے، ایسے لوگوں کا ضمیر جگانے کے لیے ہم اپنا حصہ تو ڈالیں، ہم اپنی طرف سے اپنی آواز تو اٹھائیں۔ اور اگر کوئی ایسے میرا کوئی کمیونٹی ممبر کوئی سن رہا ہے، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بچی جس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے وہ آپ شیئر کریں، اور انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہوگا اور جو ہو سکے گا اس حد تک ہم جو ہے وہ ضرور جائیں گے۔ نام لے کر
جو ہے وہ بات کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس طرح کے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے، کوئی ڈر مجھے نہیں ہے۔ لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے، جو استاد بن کے اور بچیوں کے پیرنٹس سے اپنے چند پیسوں کی خاطر یا اپنے کو لالچ پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کو اندر کھاتے اس چیز کا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بنا کے رکھو، ہم تمہاری اے ٹی ایم مشین کہیں نہیں جانے دیتے۔ تو ایسے لوگوں کو للکارنے کی، ایسے لوگوں کو دھتکارنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے وہ خاموش مت رہیں، وہ میری آواز میں آواز ملائیں، وہ ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں، اور جو ہم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کے پاس ایسی ویڈیوز کے بعد اور کچھ نہیں نہ رہ جاتا، وہ اس کے اوپر پھر پتہ کیا بات کریں گے؟ وہ جی آپ کی ویڈیو بن رہی تھی تو پیچھے دیوار نظر آ رہی تھی، آپ کی ویڈیو بن رہی تھی تو پیچھے چارپائی نظر آ رہی تھی۔ میں جو کچھ ویڈیو میں دینے کی، سکھانے کی، سمجھانے کی، بتانے کی، ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ وہ اپنی کمی، اپنی کمزوری، اپنی کمینگی کو چھپانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ جی چارپائی کیوں تھی، تو پیچھے ٹاول کیوں پڑا تھا، تو یہ کیوں تھا، تو وہ کیوں تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ عقل کے اندھے، دل کے اندھے، دماغ کے اندھے، نظر کچھ آتا نہیں ہے تو پھر اسی لیے نیگیٹو باتیں اور نیگیٹو سوال کرتے ہیں۔